اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانا۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا، یعنی خیر اسے مل گئی۔ کون؟ فرمایا جو قرآن پڑھے، اللہ کی حمد کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، جس نے استغفار کیا۔ قرآن پاک کی جب بھی تلاوت کریں اس کے بعد اللہ کی حمد کر کے درود پاک پڑھ کے استغفار کریں، پھر خیر ہی خیر، بھلائی ہے بھلائی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے اور جمہور علماء، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی محدثین کے نزدیک یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو آج ختم قرآن کے موقع پر بہار مدینہ مسجد میں حاضری کا شرف ملا ہے، دعا میں شامل ہونے کا۔ ایک تو ہمارے بڑے اہم اور بڑے ہی پیارے نگران ہیں ہمارے جامعات المدینہ کے مولانا طاہر مدنی، ان کا اس مسجد سے بہت پیار ہے، وہ گاہے گاہے مجھے اس مسجد کے حوالے سے دعوت دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے مولانا شاہد مدنی، ان کی طرف سے بھی تھا، ہمارے اس کمیٹی کے جو عاشقان رسول ہیں ارشد بھائی وغیرہ، ان کا پیغام سلام محبتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ تو یوں سمجھے یہ شہر نہیں، کئی شہروں کی ختم قرآن کی دعوتیں کہتے ہیں ان کو مینج کر کے تو آج ہم آپ کے ختم قرآن میں شامل ہونے ہیں۔ اس میں دلجوئی بھی ہے، ظاہری بات ہے میں جہاں زندگی بھر بچپن سے رہا اس محلے کی مسجد میں جو ہے وہ بھی بڑے عرصے سے میں مجھے کہتے ہی رہتے ہیں کبھی ختم قرآن میں، اپنے محلے کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ جہاں دین کا، اسلام کا زیادہ فائدہ ہو، لوگوں کا دل خوش ہوگا، دل جوئی ہوگی، اور خاص طور پہ اس محلے والوں کا، اس مسجد کمیٹی کا تو یہ ایک احسان اور نیکی ہے کہ انہوں نے یہاں جامعۃ المدینہ یعنی عالم کورس کے لیے ادارہ بنایا ہے، اور الحمدللہ پہلے یہاں بچے عالم کورس کر رہے تھے، اب ان کی بلڈنگ شفٹ ہو گئی تو اب انشاءاللہ یہی جامعۃ المدینہ فار گرلز بن گیا ہے، بچیوں کے لیے درس نظامی عالمہ کورس اور فیضان شریعت کورس کا یہاں انشاءاللہ کلاسیں رمضان کے بعد شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ ان سب کو برکت دے اور ان کی برکت سے اس علم اور قرآن کی خدمت کا انہیں اجر عطا فرمائے۔ تو نزول قرآن کی رات، عظمت اور برکت والی رات، اس رات کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ جانے، اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول جانے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی علماء نے فرمایا کہ بہت بہتر ہے۔
اور حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ خاص رات صرف میری امت کو عطا کی گئی ہے۔ محبوب بھی خاص ہے نا رب کا، تو رب نے اپنے محبوب کی امت کو بھی خاص رات عطا فرمائی ہے۔ بہت سی حکمتیں اس کی بیان کی گئی ہیں، اور ایک حکمت اس کی یہ بیان کی گئی ہے، جب رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے لگا، تو فرشتوں نے عرض کی تھی مالک ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، نحن نقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح کے لیے بہت ہیں، بہت تسبیح کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہی کوئی نہیں، اسے نہ بنا۔ یسفک الدماء، جو خون بہائے گا جا کے، انسان کیا کرے گا؟ فرشتوں نے پہلے عرض کر دیا مالک یہ زمین پہ جائے گا، فساد کرے گا، انسان خون بہائے گا، اسے نہ بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو اتنا ہی پتا جتنا تو نے علم عطا فرمایا، مولا تیری راز کی باتیں تو ہی جانے۔ یہ فرما برداروں کا یہی انداز ہوتا ہے، ہر بات کے آگے لاجک اور بحث نہیں کی جاتی، فرما برداروں کا انداز یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی۔ اور قرآن پاک میں ایک قرآن کی آیت کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اس میں اتباع اور اطاعت کو بڑا پیارا بیان کیا ہے۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے اطاعت یہ عقل سے کی جاتی ہے، اتباع دل سے کی جاتی ہے۔ اتباع کا درجہ اور ہے، اطاعت کا درجہ اور ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے رب کائنات کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب انسان کو بنایا، زمین بھر گئی انسانوں سے، اور یہ خون بھی بہہ رہے ہیں، فساد بھی ہو رہے ہیں، خون ریزیاں بھی ہو رہی ہیں، قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، چوری، جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، اور بہت نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی تھا مولا یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، تیری نافرمانیاں کرے گا۔ یہ جناب آدم کے لیے نہیں تھا، انسان کے لیے تھا، یہ مراد یہی تھی، ٹھیک ہے؟ کوئی اس سے ایک غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ جناب آدم کے بارے میں فرشتوں نے کہا، نہیں، انسانوں کے بارے میں۔ اس میں استثناء سارے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں مستثنیات ہمیشہ سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام، صحابہ اور اہل بیت، ان کی چیزیں الگ ہوتی ہیں، یہ عام انسانوں کی طرح ان کو ذہن میں نہیں رکھنا ہوتا، یاد رکھیں ہمیشہ۔ تو زمین پہ آج دیکھ ہی رہے ہیں آپ بھی، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جب رمضان کی 27ویں رات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، بڑے بڑے بے نمازی، گناہ گار، شرابی، بدکاریاں کرنے والے بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک بار آتے ضرور ہیں مسجد میں یا گھر میں کہ یار شب قدر ہے، یار آج شب قدر ہے، تھوڑی دیر کے لیے بندہ جھکتا ہے، روتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لوگوں کے سامنے نہ اکیلے میں آتا ہے، عرض کرتا ہے مالک بڑا گناہ گار ہوں میں، تو لوگوں کے سامنے مسجد بھی نہیں جا سکتا کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ کیا ہے، کون ہے یہ بھی مسجد میں آیا، مجھے لوگ دیکھ کے ہنسیں گے۔ اکیلے میں بیٹھ کے کئی لوگ روتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ستاری ہے۔ علماء نے سورہ قدر کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ اپنے محبوب کی امت سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ اس رات میں جب لوگ بڑے بڑے گناہ گار بھی مسجد یا سجدے کی طرف اپنے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، سجدے میں، کوئی تلاوت میں، کوئی صلاۃ و تسبیح میں، کوئی نوافل میں، کوئی دعا میں، کوئی ذکر اذکار میں، کوئی ختم قرآن میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں،
اللہ پاک فرماتا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے جبریل کی قیادت میں اتارے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ جا کے فساد کرے گا، دیکھو میرے بندے سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دیکھو تلاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ رب ہمارے پردے رکھتا ہے، اس رات میں فرشتوں کو بھیجتا جا کے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تم تو کہتے تھے یہ فساد کرے گا، یہ تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو تلاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے عطا کیا ہے، یہ تیرے بندے تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو دکھایا جاتا کہ تم تو صرف نوری مخلوق ہو، تم گناہ کرتے ہی نہیں کیونکہ تمہارے اندر نفس ہے ہی نہیں، تمہارے اندر گناہ کی جو ہے وہ کشش اور طلب ہے ہی نہیں ہے، تمہارے اندر نفس نہیں ہے۔ اور یہ انسان ہے، ان کے ساتھ نفس بھی ہے، خواہشات بھی ہے، دنیا بھی ہے، دنیا کی کشش بھی ہے، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کے پردے بھی رکھتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے اس رات میں ملائکہ حضور علیہ السلام کے امتیوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس قدر ان کی عظمت کو دکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات خاص اس امت کو عطا کی گئی ہے، اور یہ جشن نزول قرآن کی رات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے آیا نور، و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ اللہ نے محبوب کی آمد کو بھی بیان کیا ہے، قرآن کی آمد کو بھی بیان کیا ہے۔ نور ذات مصطفیٰ مراد ہے، و کتاب مبین، اور روشن کتاب قرآن پاک مراد ہے۔ اس کی تفسیر بڑی پیاری لکھی ہے، اس لیے پہلے نور کو بیان کیا کہ نور آیا، نور کتاب لے کر آیا، تو جو نور کو چھوڑ کے کتاب پڑھنا چاہے گا اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آئے گا، اس لیے پہلے نور کو بیان کیا، پھر کتاب مبین کو بیان کیا کہ نور آ گیا، کتاب لے کے آیا، جو نور کو جتنا زیادہ تھام لے گا اتنا زیادہ کتاب سے ہدایت اور روشنی ملتی رہے گی۔ اس لیے فرمایا نور اور کتاب مبین، اور نور مقدم ہے، کتاب بعد میں ہے، نور افضل ہے، کتاب بعد میں ہے، نور ذات مصطفیٰ ہے، کتاب حضور کا معجزہ ہے، معجزہ نبی سے افضل نہیں ہوتا، نبی معجزے سے افضل۔ حضرت موسیٰ کو عصا دیا، عصا معجزہ تھا، حضرت موسیٰ نبی ہے، نبی افضل معجزے سے ہوتا ہے، حضور کا معجزہ ہے کتاب، تو کتاب سے مصطفیٰ افضل۔ اب جب کتاب کو کوئی تھامے گا تو کتاب عظمت مصطفیٰ بیان کر رہی ہے، اور مصطفیٰ کتاب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ جتنا نور کے قریب آؤ گے کتاب کے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنا کتاب سے جڑو گے کتاب تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے گی۔ قرآن تو عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کتاب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ کہیں فرمایا جو قرآن پڑھے اس کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام جانے، اپنے گھر کے 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا، جہنم جن پر واجب ہو چکا۔ اپنے محبوب فرماتے ہیں قرآن کثرت سے پڑھا کرو، قرآن کے درجے ہوں گے، قیامت کے دن مومن آئے گا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے طے کرتا جا۔ یہ قرآن پڑھتے جائیں گے جنت کے درجے طے کرتے چلے جائیں گے۔ یہ حافظ قرآن جو بچے ہیں ان بچوں کے والدین کے لیے میدان محشر میں منبر لگائے جائیں گے نور کے، لوگ کہیں گے یہ کسی قوم کے نبی ہیں، شہید ہیں، کہا جائے گا نہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ قرآن کی عظمتوں کو حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور جو قرآن پڑھے گا قرآن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائے گا، قرآن ادب سکھائے گا، قرآن ادب سکھائے گا، تعظیم سکھائے گا، محبت سکھائے گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ قرآن ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، برہان بھی ہے، قرآن معجزہ بھی ہے،
قرآن شفا بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن جو ہے وہ رحمت بھی ہے، قرآن اللہ کا فضل بھی ہے، قرآن اللہ کی عطا بھی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کی برکت سے دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ مگر یاد رکھیں قرآن پاک کے آغاز میں اللہ نے بیان کر دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ورنہ قرآن ہی میں بیان کر دیا۔ بڑی سمجھنے کی بات بول کے جا رہا ہوں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ اس کے ذریعے گمراہ ہو گئے کثیرا بہت سارے، ویہدی بہ کثیرا اس کے ذریعے بہت سارے ہدایت پا گئے، بہت سے گمراہ ہو گئے، بہت سے ہدایت پا گئے۔ جو بھی لے کر بیٹھا ہے قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن سے اپنے دلائل دے کر ثابت کروں گا کہ میں صحیح ہوں، اور میں یضل بہ کثیرا لے کے قرآن ہی بیٹھے ہوں گے، بہت سے گمراہ ہو گئے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سارے ہدایت پا گئے۔ تو ہدایت کون پاتے ہیں؟ یہ شروع میں ہی بتا دیا تھا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈر والوں کو، متقین کے لیے۔ اور متقین کیسے بنتے ہیں، تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ میں نے قرآن میں ریسرچ کی، مجھے 2 آیتیں ملی، اور بھی ہو سکتا ہو مقامات، مجھے 2 مقامات ملے جہاں رب نے دل کے تقوی کو بیان کیا ہے۔ دل میں تقوی جب آئے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ اللہ پاک نے سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ پہلے بیان کیا وہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، اور ایسے نہ ٹھہرا لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ پھر فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یغضون اصواتہم، اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ These are selected hearts، یہ چنے ہوئے دل ہیں جن دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا۔ کون؟ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، ادب کرنے والے۔ ایک اور مقام قرآن میں دل کے تقوی کو اللہ نے بیان کیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دل کے تقوی سے ہے، یہ دل کے تقوی سے ہے۔ کون؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، نشانیاں کیا ہیں اس کی تفسیر پڑھے کہ اللہ کی نشانیوں میں شعائر اللہ کیا کیا ہیں۔ قرآن نے ایک چیز کو تو بڑا واضح بیان کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ صفا مروہ نشانیاں کیسے ہیں؟ فرمایا بی بی ہاجرہ کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ کی ولیہ کے قدم لگے ہوئے، ان پہاڑیوں کو اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو ان نشانیوں کی بھی تعظیم کرے، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یہ مساجد، یہ کعبۃ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت، انبیاء، صحابہ، اہل بیت،
اولیاء قرآن پاک یہ اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں تفاسیر کے اندر، جو فرمایا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دل کے تقوی سے ہے۔ قرآن کی ان آیتوں نے واضح کر دیا کون سے دل تقوی کے لیے چنے، جو بارگاہ رسالت کا ادب کرتے ہیں، کون دل کا تقوی پائے، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ ایک تو قرآن نے خود ہی واضح کر دیا کہ بے ادب کبھی دل کا تقوی نہیں پاتا، بے ادب کبھی تقوی کو نہیں پہنچتا۔ تو تقوی کو کون پہنچے؟ جو نشانیوں کی تعظیم کرے، جو بارگاہ رسالت کا ادب کرے، تو دل تقوی کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تو جب دل تقوی کے لیے چن لیا گیا تو اب جب بارگاہ رسالت کا ادب کرنے والا آئے گا، قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے خسارہ ہے، ظالموں کے لیے خسارہ ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ قرآن کچھ کے لیے شفا اور رحمت ہے، کچھ کے لیے خسارہ ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ مگر یہاں یہی بات واضح علماء نے کی ہے کہ جو ذات مصطفیٰ کا ادب کرے گا، قرآن اس کے لیے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اور جتنا قرآن مقام مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، اس لیے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ محبوب کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی ہے، اللہ کی نشانی بھی ہے، اللہ کی طرف سے دلیل بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، حضور کی نبوت کی دلیل کے طور پر بھی قرآن آیا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ رسول کے ساتھ کتاب نشانی ہے، یہ سچے ہیں، رب کا کلام لے کر آئے ہیں، کتاب اللہ لے کر آئے ہیں۔ اور اس لیے یہ دعوت اسلامی نے مدارس اور جامعات بنانا شروع کیے، بچوں کے مدارس بنانا شروع کیے کہ ہم بچوں کو قرآن یاد کرانے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا پیار بھی ان کے دل میں ڈالیں، قرآن کا ادب بھی دل میں ہو، قرآن کی محبت بھی دل میں ہو، صاحب قرآن کی محبت بھی دل میں ہو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہو، اولیاء کرام کا ادب و احترام بھی دل میں ہو۔ ہم ان بچوں کی ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ قرآن حفظ کر کے نکلے یا درس نظامی مکمل کر کے نکلے تو ان کے ہاتھ میں سند بھی ہو اور دل میں مدینے والے کا پیار بھی ہو۔ جب قرآن سکھاتا ہی حضور علیہ السلام کا ادب ہے، قرآن سکھاتا ہی مدینے والے کا پیار ہے، کوئی کتنا انکار کرتا رہے، گھر میں یا کہیں بھی بیٹھ کر عظمت مصطفیٰ کا انکار کرتا رہے، سال میں آئے گا تو صحیح ایک بار مصلی پہ آئے گا تو ہی، سر تراوی میں آئے گا تو صحیح، جمعے میں سلام میں کھڑا نہیں ہوتا تھا، رب نے فرمایا آ تراوی میں، آ مصلی پہ کھڑا ہو، پڑھ قرآن، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ تو ایک رسول پر نہیں بھیج رہا تھا، میں سارے رسولوں پہ سلام پڑھواؤں گا تجھے، اور مصلی پہ کھڑا کر کے پڑھواؤں گا، مصلی پہ کھڑا کر کے ہاتھ باندھ کے نماز کی طرح حالت بنا کے مصلی پہ کھڑا ہو، پڑھ سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پہ سلام، مصلی پہ آئے گا، کب تک انکار کرے گا؟ اپنی نجی محفلوں میں یا گفتگو میں کتنا انکار کرتا رہے، پر آئے گا مصلی پہ کھڑا ہوگا، نماز کی طرح لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، پھر میرے حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی، قرآن کی صورت میں، عربی الفاظ میں، رب کے کلام کے الفاظ میں کبھی پڑھتا ہوگا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کبھی پڑھے گا ما
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کبھی پڑھے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہیں پڑھے گا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. کبھی حضور کے حاضر ناظر ہونے کا ذکر پڑے گا اور کہے گا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا. حضور کی شانیں پڑھے گا اور پڑھے گا سورہ احزاب تو کہے گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. پڑھے گا قرآن اور حضور کے علم غیب کو پڑھ پڑھ کر مصلی پہ سنائے گا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پڑھے گا قرآن سورہ جن میں علم غیب کا ذکر پڑھے گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. پڑھے گا سورہ آل عمران حضور کے علم غیب کو پڑھے گا. کہے گا اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور پڑھے گا قرآن حضور کی عظمت کو ان الفاظ کے ساتھ مقام محمود کا ذکر پڑھے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت 79 پہ پہنچے گا تو پڑھے گا نا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور جب پڑھے گا قرآن حضور کے معراج کے ذکر کو محفلوں کو اگر اٹینڈ نہیں کرتا تو مصلی پہ آ کے معراج کا ذکر پڑھے گا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اور پڑھے گا قرآن سورہ نجم میں جا کر معراج کا ذکر پھر پڑھے گا. اللہ فرماتا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى عبده ما اوحى. اور پڑھے گا قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان پڑھتے ہوئے کہے گا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پڑھے گا حضور کے ذکر کی عظمت کو اور ذکر سے کتنا سڑتا تھا جلتا تھا نہیں کرتا تھا. مصلی پہ آ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ اور کہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. چہرہ مصطفیٰ کو پڑھے گا قرآن کو مصلی پہ کھڑا ہو کے. اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. پڑھے گا قرآن اور میرے مصطفیٰ کی نعتیں کہ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اور پڑھے گا قرآن آیت درود کو پڑھے گا نا سورہ فرقان آیت نمبر 56 پہ پہنچے گا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھے گا قرآن اور جب مصلی پر آئے گا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی عظمت کو پڑھ کے کہے گا قد نرا تقلب وجهک فی السماء ولنولینک قبلۃ ترضاها. اور جب مصلی پر آئے گا تو پڑھے گا حضور کی عظمت کو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. حضور کی رمی کو پڑھے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضور کی عظمت کو پڑھے گا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حضور کے مقام کو پڑھے گا دربار الہی میں جو حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے اس کو پڑھ کر کہے گا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. مصلوں پہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی نعت کو پڑھا جائے گا. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا عظمت مصطفیٰ کے چل رہا تھا کہ یہ ہم پیسے لیتے نہیں ہیں. میں ایک قرآن کے نور میں گم تھا اور میں اس تسلسل کو توڑنا نہیں چاہ رہا تھا. توجہ میری بٹ گئی تھی تو میں اس لیے بتا دوں یہ پیسے میں نے لے کے نہیں جانے. یہ دعوت اسلامی کے چندے میں یہیں دے جاؤں گا. یہی جامعہ مدرسے جو چل رہے ہیں ہم تو پیسے بیان کے لیتے ہی نہیں. ہمارے پیر ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک ہی بات تو سکھائی تھی بیٹا زبان میں اخلاص رہے گا تو تاثیر رہے گی.
میں تو یونیورسٹی کا بگڑا ہوا نوجوان تھا، میرے علیہ سنت نے پکڑ کے اس کام پہ لگا دیا، دیواں یار دا ہونکا گلی گلی کم میں سے مرشد لا چھڑیا۔ تو میں مطلب یہ اس لیے بتا دیا کہ یار کو دیکھ کے غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہم سے تو لیے نہیں تھے، یہاں بہار مدینہ والوں کے کیوں لے لیے، یہ کوئی خاص تھے جن کے قبول ہو گئے۔ تو قبول تو ایسے معنوں میں ہے کہ چندے میں آپ دیں، لاکھوں دیں، وہ ضرورت ہی بہت ہے۔ آپ کے 37 مدارس اور جامعات سیالکوٹ سٹی کے اندر چل رہے ہیں، 60 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے جو ہمارے یہاں سیالکوٹ کے اندر مدارس اور جامعات ہیں۔ یہ چندہ کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہ 8 کروڑ روپے کا بجٹ سال کا لے کے بیٹھے، ہر شہر کے بجٹ ہے، 5000 زیادہ ادارے بن گئے دعوت اسلامی کے جن کے کروڑوں روپے کے ماہانہ اخراجات ہیں، اس لیے ڈونیشن مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے۔ وہ بات جو میں کر رہا تھا، وہ کتنا ہی کوئی انکار کرے گا، کتنا ہی کوئی کہے گا کہ میں نہیں مانتا یا میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں کرتا، لیکن محدثین نے لکھا کہ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، پورا قرآن حضور کی نعت ہے، اور قرآن پڑھتے جاؤ، تمہارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی بڑھتا جائے گا، پیار بھی بڑھتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اس سے اپنے دل میں عشق بڑھتا ہے، عقیدت بڑھتی ہے۔ بلکہ جب قرآن پڑھو گے نا تو قرآن تمہیں صاحب قرآن کا پیار بھی بتائے گا، صاحب قرآن کا ادب بھی سکھائے گا، بلکہ قرآن تو تمہیں یہ بھی سکھائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کی شان بڑی ہے۔ جب قرآن پڑھو گے نا صاحب قرآن کے پیار کے ساتھ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، حضور کے گھرانے کی عظمت کو بھی سیکھو گے، اور پھر جب گھرانے کی عظمت کو پڑھو گے تو قرآن تمہیں یہ بھی سکھائے گا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں، فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے سارے، کلم وعد اللہ الحسنہ، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، حسنہ کے ترجمے کو اعلیٰ حضرت نے جنت بیان کیا ہے۔ امیر علیہ سنت نے قرآن کی اس آیت کے ترجمے سے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے، کیا؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تو یہ قرآن پڑھیں گے تو صحابہ کرام کا ادب بھی ملے گا، اولیاء کرام کا ادب بھی ملے گا۔ قرآن کہتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، یہ ان کو کوئی خوف۔ جب غلام بن جاؤ گے سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن صاحب قرآن کی شان تو بیان کر ہی رہا ہے، صاحب قرآن کی شان تو بیان کر ہی رہا ہے۔ تم حضور کے غلام بنو، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا میرے حبیب کے غلاموں تم وہ لوگ ہو، کنتم خیر امت، تمہیں میں نے ساری امتوں میں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ اس امت کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، یہ تمام امتیں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں ان میں سب سے افضل ان کو بنا دیا گیا ہے کہ اس امت کو جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لہٰذا اس لیے قرآن پاک کو کثرت سے اپنے سینوں میں محفوظ کریں، تلاوت کریں، اس کو اپنے پڑھنے کا دیکھنے کا معمول بنائیں۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، چھونا عبادت۔ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، اور ختم قرآن کے بارے میں روایتیں پڑھ رہا تھا، ختم قرآن کے موقع پر 4000 فرشتے آتے ہیں جو ان لوگوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ 4000 ملائکہ اترتے ہیں ختم قرآن کے موقع پر جو دعا کرنے والے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ختم قرآن جب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرمایا اس وقت دعا مانگا کرو، اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
اور قرآن کے میں انوار کو بیان کرتے اب آخر میں ایک اور بڑا خوبصورت جملہ آپ کو لطف دے گا، ساری رات لطف آتا رہے گا۔ یہ تصور جب جب قرآن کھولیں گے آپ کو لطف آیا کرے گا۔ یہ بات اگر یاد رہ گئی تو قرآن کی کچھ صورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مکی، کچھ صورتیں مدنی، صورتوں کے اوپر دیکھیں گے آپ سورۃ الکوثر مکیہ، سورہ توبہ مدنیہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ ابراہیم، سورہ فتح، صورتوں کو دیکھیں آپ، سورت مکی مدنی مکی مدنی۔ قرآن پاک رب کا کلام ہے، اللہ مکی و مدنی ہونے سے پاک ہے، رب مکی یا مدنی ہونے سے پاک ہے۔ جبریل سدرۃ المنتہا والے مکی مدنی ہونے سے یہ بھی الگ، لوح محفوظ یہ بھی مکی مدنی نہیں۔ قرآن آیا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، لوح محفوظ سے۔ لانے والے کون؟ جبریل۔ بھیجنے والا کون؟ اللہ ہے، کلام اللہ۔ تو اب مکی مدنی کون؟ اب قرآن مکی بنا کیسے، مدنی بنا کیسے؟ قرآن بتا رہا ہے لوگوں عظمت مصطفیٰ کو سمجھو، محبوب مکے میں ہو میں مکی ہو جاتا ہوں، محبوب مدینے میں ہو میں مدنی ہو جاتا ہوں۔ قرآن تو اور یہ قرآن تو حضور کی اداؤں کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سونا مکے میں رہے میں مکی بن جاتا ہوں، سونا مدینے آ جائے میں مدنی بن جاتا ہوں۔ تو قرآن تو محبوب کی محبت سکھا رہا ہے کہ تم بھی محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ، رنگ جاؤ۔ جس طرح مجھے سینوں سے لگایا جا رہا ہے تم بھی عزت پاؤ گے، ہو جاؤ محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ، محبوب کے وفادار رہو، حضور کا ذکر کرتے رہو، اور پھر صرف تم ہی نہیں عزت والے، جو تم سے نسبت پا جائے گا وہ بھی عزت پا جائے گا۔ یہ لکڑی کی پھٹیاں ریلیں ہوتی تھی، ہم جب چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھتے تھے، ابھی بھی لکڑی کی پھٹیاں ہوتی، لکڑی کی ریہل ہوتی ہے، پھٹی ہوتی ہے۔ یہ ریہل سپارے کے ساتھ بچہ سینے سے لگا کے آتا ہے۔ یہ ریہل جب اٹھاتے قرآن اٹھاتے ریہل اٹھا کے سینے سے لگی ہوتی، یہ لکڑی کی پھٹی ہے۔ ایک ہی درخت کٹا، پیس بنے، کچھ پیس آرے پہ گئے، کچھ لکڑی کے پیس، اس کا جناب لکڑی کا پھٹا بنا، وہ باہر سیڑھیوں پہ لگ گیا، یا وہ باہر نالی تھی اس کے اوپر پھٹا رکھنا پڑ گیا لکڑی کا، نالی کے اوپر وہ لکڑی کا پھٹا رکھ دیا، اس کے اوپر لوگ پیر رکھ رکھ کے گارے والے کیچڑ والے گزر رہے، ایک لکڑی کا پھٹے کی پیس، اسی لکڑی کی پیس اس کی ریہل بن گئی، وہ پیروں میں ہے، یہ سینے سے لگا ہوا ہے ایک ہی درخت کی لکڑی، مگر اس کی نسبت نالی سے ہو گئی، اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ نسبت فرق بدل دیتی ہے، چیز ایک ہی ہے، ایک ہی مٹی، ایک ہی گارا، ایک ہی بھٹے پہ اینٹیں پکی، یا ایک ہی پہاڑ کا پتھر کٹا، ماربل کی فیکٹری میں گیا، پیس بنے، کچھ لکڑی کچھ ماربل کے پیس سیڑھیوں پہ یا واش روم میں لگ گئے، کچھ ماربل کے پیس محراب پہ لگ گئے، وہاں جوتے لے کر جاتے ہو، یہاں پیشانیاں رکھتے ہو، یہاں جوتا لے کر، ہے ایک ہی ماربل کے دو حصے، مگر ادھر پیر بھی جاتے، جوتے بھی جاتے، ناپاکی بھی جاتی، کیونکہ اس کی نسبت ادھر ہو گئی، اس کی نسبت ادھر ہو گئی۔ تو جو ولیوں سے، نبیوں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے اور مصطفیٰ سے نسبت والے ہو جاتے ہیں، یہ عزتیں اور عظمتیں پا جاتے ہیں۔ نسبت اپنی مضبوط رکھنا، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ اپنی نسبتیں قائم رکھنا، اپنی نسبتیں پکی رکھنا۔ یہ قادری، چشتی، یہ سہروردی، یہ نقشبندی نسبتیں، یہ بھی مطلب معمولی چیزیں نہیں ہوتی۔ اپنی نسبتوں کو
حفاظت رکھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں گے، ادب ملے گا، پیار ملے گا۔ اور ایک علماء نے علامات محبت میں اس کو لکھا ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں علامات محبت رسول جو لکھی ہیں، تفسیر صراط الجنان میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی تفسیر آپ پڑھیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اس کی تفسیر میں مفتی صاحب نے 10 علامات محبت کو بیان کیا ہے۔ ان میں ایک محبت کی علامت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا بھی بیان کیا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جشن نزول قرآن کے موقع پر ہم نیت کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ گھروں میں بھی تلاوت قرآن کیا کریں گے، لیکن روز کا معمول بنائیں۔ بولے آپ 2 سپارے 4 سپارے نہیں، میں کہتا یار آدھا سپارہ یا 1 پاؤ تو پڑھو، یار پڑھو تو صحیح، روٹین میں ختم قرآن کی نیت سے شروع تو کرو، چند آیتیں ہی صحیح۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہو نا، آسمان والے اس طرح زمین کے ان گھروں کو چمکتا دیکھتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کیا۔ ایک روایت میں ہے جس گھر میں تلاوت قرآن ہو اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ گھر اپنے رہنے والوں پہ کشادہ یعنی کھلا ہو جاتا ہے، اس میں خیر بڑھ جاتی ہے، شر کم ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں تلاوت نہ ہو فرمایا اس گھر میں شیاطین آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، وہاں شر بڑھ جاتا ہے، خیر کم ہو جاتی ہے، وہ گھر اپنے رہنے والوں پہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جہاں تلاوت نہ ہو تو یہ جادو، جنات، عملیات، خون کے چھینٹے، گوشت کے ٹکڑے، کپڑے جل جانا، یہ طرح طرح کی عجیب و غریب جو ہے وہ شیطانی اور جنات کی شرارتیں یہ ختم ہو جائیں گی جب قرآن کی تلاوت ہوگی گھر میں۔ سورہ بقرہ پڑھا کریں، سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں۔ یہ چیزیں ہیں جس میں گھر میں کبھی بھی شیطان یا جن یا چور داخل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت عطا کرے اور قرآن سے پیار کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا پیار بھی عطا کرے۔ یہ تفسیر تو اس کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی بہت آگے طویل ہے، ابھی ہمیں آپ کو پتہ ہے میں نے ایک جگہ پہنچنا ہے، بڑی ہم نے کوشش کر کے نکالا تھا، لیکن آپ لوگ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کا ذوق دیکھ کے لطف آیا، مزہ آیا۔ اللہ آپ کو برکتیں دے۔ جس طرح آج آپ نے جو ہے وہ جشن نزول قرآن منایا ہے، اللہ قرآن کے نور سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرمائے، اور قرآن کا نزول بھی جشن مناتے رہیں گے، صاحب قرآن کی آمد کا جشن بھی مناتے رہیں گے۔ ہاں، قرآن بھی ہے عظمت کا اور محبوب بھی ہیں عظمت والے۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ جی توبہ کی رات ہے، سارے مل کے آؤ پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری شاہ رضوی شاہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے
امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ابو حنیفہ مسجد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں بھی سب پابندی سے شرکت کیا کریں اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ساتھ دیں۔ ملکیت نہیں، ہمارے میں نے جیسے بتایا نا 5270 ادارے ہیں، ایک ادارہ دو ادارے نہیں، 5270۔ یہ الیاس قادری کی برکتیں ہیں، اور یہ دیر از نو اینی سنگل پراپرٹی جو الیاس قادری صاحب نے اپنے نام کروائی ہو، کوئی کسی نگران یا شورا کے ممبر کے نام نہیں، سب دین کے لیے وقف ہے۔ ہم کوئی ایک ادارہ بھی اپنے نام نہیں کروا رہے۔ میں سالہ سال سے آپ کے شہروں میں کام کر رہا ہوں، پھر رہا ہوں، بیان درس بھی ہو رہے ہیں، لوگ مل رہے ہیں، چیزیں بلڈنگیں اور مدرسے جگہ دیتے ہیں، ہم اپنے نام نہیں کرواتے، سب دین کے لیے وقف ہے۔ 2,80,000 اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت، طلبہ و طالبات، جن کو آپ لوگ یہ پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ چندہ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی کوئی فیکٹریاں تو نہیں الگ سے، یہی ڈونیشن، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ قربانی کی کھالیں جو جمع ہوتی ہیں، یہ 2,80,000 اسٹوڈنٹس ہیں اب موجود، اور پچھلے 20 سال کے اندر تقریباً 3.5 لاکھ طلبہ و طالبات فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ ہر سال یہ طلبہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، 3.5 لاکھ سے زیادہ سند فراغت حاصل کر چکے، 2,80,000 اب موجود ہیں۔ 600 سالانہ مسجد دعوت اسلامی بناتی ہے، 80 ڈپارٹمنٹس ہیں دعوت اسلامی کے۔ FGRF کے تحت ہم جو بلڈ ڈونیشن کا، پلانٹیشن کا، تھیلیسیمیا فری پاکستان کا، جیلوں کے اندر قیدیوں کی اصلاح اور تعلیم کا کام، کھلاڑیوں کو، فنکاروں کو اور گونگے بہرے نابینا افراد کو نیکی کی دعوت کا جو کام ہے، دنیا بھر میں مساجد بنانے کا جو کام ہے، UK کے اندر ہمارے 60 مراکز، ساؤتھ افریقہ میں 50 مراکز، 11 چرچ ہم نے UK کے اندر خرید کے مساجد بنا دی ہیں۔ بریڈ فورڈ، UK کے اندر بریڈ فورڈ میں 7 ایکڑ یعنی 7 کلے یہ پراپرٹی خریدی ہے، جس میں 13 بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اور بریڈ فورڈ میں اس میں جامعۃ المدینہ بھی بنا دیا ہے۔ الحمدللہ یہ برمنگم میں، لندن میں، مانچسٹر میں، UK کے کئی شہروں کے اندر ہمارے مراکز قائم، یورپ میں، اٹلی میں، فرانس میں، اسپین میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، سویڈن میں، اور ادھر سے ہمارا یونان میں، اٹلی میں، اتنے مراکز قائم ہو گئے، وہاں کے نوجوان لگے ہوئے الحمدللہ۔ یہاں بھی جو 37 ادارے آپ نے بنائے ہیں چند سالوں کے اندر، اب مزید ترقی کا سفر جاری ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے، دین کی خدمت کا کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔